السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یورپی دنیا کے مشہور و معروف سنگر اور مائیکل جیکسن کے بھائی جرمین جیکسن کے قبول اسلام کی سچی کہانی، آئیے دوستو سنتے ہیں انہی کی زبان۔ سوال: کب اور کس طرح آپ کے اسلامی سفر کی ابتدا ہوئی؟ جواب: 1999 میں اور میری بہن جب مشرقی وسطی کے سفر سے واپس ہوئے، بحرین میں قیام کے دوران ہمارا پرجوش استقبال ہوا۔ وہاں میں چند بچوں سے ملا اور گفتگو کی۔ میں نے ان سے مختلف سوالات کیے اور وہ معصومانہ معلومات پیش کرنے لگے۔ بات چیت کے دوران انہوں نے میرے مذہب کے متعلق مذہب کے بارے میں دریافت کیا۔ میں عیسائی ہوں، میں نے جواب دیا، اور ان کے مذہب کے بارے میں معلوم کیا تو انہوں نے ایک آواز میں جواب دیا: اسلام۔ ان کے برجستہ اور یقین سے بھرپور جواب نے مجھے ہلا دیا۔ انہوں نے مجھے اسلام کے بارے میں بتانا شروع کیا۔ ان کی آواز کا زیر و بم بیان کر رہا تھا کہ ان کو اسلام پر فخر ہے۔ اس طرح میں اسلام کی طرف متوجہ ہوا۔ بچوں کے ساتھ اس معمولی سی گفتگو نے مجھے مسلم علماء کے ساتھ بحث و مباحثے کی راہ دکھائی۔ ان کے اس والہانہ و عاشقانہ جواب نے مجھے ہلا دیا۔ میرے اندر اتنی ہمت و استطاعت نہ رہی کہ میں اس واقعے کو چھپا لیتا۔ بالآخر میں نے اپنے فیملی دوست قمر علی سے اس واقعے کو ذکر کیا۔ قمر علی مجھے سعودی عرب کے دارالسلطنت ریاض لے گئے۔ وہاں سے ایک سعودی خاندان کے ساتھ میں نے عمرہ کیا اور پہلی بار آپ نے مسلمان ہونے کا اعلان کیا۔ سوال: مسلمان ہونے کے بعد آپ کے کیا جذبات تھے؟ جواب: قبول اسلام کے بعد میں نے خود کو نومولود محسوس کیا۔ میں نے اسلام میں ان سب سوالات کے جوابات پائے جو میں نے عیسائیت میں نہیں پائے تھے۔ بطور خاص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے متعلق اسلام نے مجھے تشفی بخش جواب دیا۔ پہلی بار میں مذہب کے بارے میں مطمئن ہوا۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ میرے خاندان بھی اس حقیقت سے واقف ہو جائیں۔ میری فیملی عیسائیت کے ایک مسلک کی پیروکار ہے۔ اس عقیدے کے مطابق صرف 1,44,000 لوگ ہی جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ مجھے ہر وقت یہ عقیدہ حیران کن معلوم پڑتا تھا۔ یہ جان کر کے بائبل کو مختلف لوگوں نے جمع کیا ہے، مجھے بڑا تعجب ہوا، خاص طور پر ایک جلد کے سلسلے میں جس کو شاید جیمز نے تالیف کیا ہے۔ مجھے حیرت ہے کہ وہ خود ڈائر کٹری کی تالیف کرتا ہے اور خود کو سبب مانتا ہے اور خود اس پر مکمل طریقے سے عمل پیرا بھی نہیں ہوتا۔ سعودی عرب میں قیام کے دوران میں نے مشہور برطانوی پوپ سنگر حالیہ مسلم مبلغ یوسف اسلام کا ایک آڈیو کیس خریدا جس سے مجھے اسلام کے بارے میں مزید معلومات حاصل ہوئی۔ سوال: قبول اسلام کے بعد امریکہ واپسی پر کیا رد عمل ہوا؟ جواب: امریکہ واپسی پر امریکی میڈیا نے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف وحشیانہ پروپیگنڈا برپا کر دیا۔ افواہوں کی گرم بازاری سے مجھے ڈسٹربنس ہوا۔ مسلمانوں کو دہشت گرد کہا جانے لگا، اگرچہ بہت سی باتوں میں اسلام اور عیسائیت ہم آہنگ ہیں، جیسے کہ قرآن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک مقدس پیغمبر کہتا ہے۔ اس کے باوجود مجھے تعجب ہوا کہ عیسائی امریکہ مسلمانوں کے خلاف بے بنیاد باتیں کرتا ہے۔ میں نے ان مایوسی کے ایام میں ذہنی طور پر مسلمانوں کی غلط امیج کی درستگی کا عہد کیا جو امریکی میڈیا نے پیش کی ہے۔ مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ امریکی ذرائع ابلاغ میرے قبول اسلام کی خبر کو ہضم نہیں کریں گے بلکہ واویلا مچا دیں گے۔ آزادی رائے، آزادی ضمیر کا بھی انہوں نے لحاظ نہ کیا۔
امریکی معاشرے کا منافقانہ رویہ میرے سامنے آ گیا۔ قبول اسلام کے بعد میری زندگی میں حیرت انگیز تبدیلی آئی، اور حقیقت تو یہ ہے کہ اس کے بعد سے ہی میں نے انسانیت کو سمجھا۔ میں نے ممنوعات سے پرہیز کیا، جس سے اہل خانہ کی مشکلیں بڑھ گئی۔ میری مختصر فیملی پریشانی کے عالم میں مبتلا ہو گئی۔ دھمکی بھرے خطوط آنے لگے، جن سے ہماری فیملی کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوا۔ سوال: کس طرح کی دھمکیاں؟ جواب: مثلاً وہ کہنے لگے کہ میں نے امریکی تہذیب و معاشرے کے وقار کو مجروح کیا ہے، اسلام کی گود میں بیٹھنے سے تم دوسروں کے ساتھ اپنے حقوق سے دستبردار ہو گئے ہو، ہم تمہاری زندگی دوبر کر دیں گے۔ لیکن مجھے یقین تھا کہ ہمارا خاندان کشادہ ذہن ہے۔ ہم نے ایسے ماحول میں آنکھیں کھولی جہاں تمام مذاہب کو یکساں نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ ہمارے ماں باپ نے اسی سانچے میں ہماری پرورش کی تھی، اس لیے میں کہہ سکتا ہوں کہ جیکسن فیملی کے تمام مذہب کے لوگوں سے دوستانہ تعلق رہ رہے ہیں۔ میرے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے یہ اس کا واضح ثبوت ہے۔ سوال: آپ کے بھائی مائیکل جیکسن کا کیا رد عمل تھا؟ جواب: امریکہ واپسی پر میں سعودی عرب سے بہت ساری کتابیں لے کر آیا، جن میں سے کچھ کتابیں مطالعے کے لیے مائیکل نے لے لی۔ اس سے قبل کہ امریکہ میڈیا کے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف پھیلائے ہوئے پروپیگنڈے سے وہ متاثر تھا، نہ تو وہ اسلام کے خلاف تھا اور نہ فیور میں۔ ان کتابوں کے مطالعے کے بعد اس نے مسلمانوں کے خلاف کچھ بھی کہنے سے پرہیز کیا۔ کتابوں کے مطالعے کے اثر سے اس نے مسلم تاجروں کے ساتھ تجارتی تعلقات بڑھائے، اور اب وہ سعودی کھرب پتی شہزادہ ولید بن طلال کی ملٹی نیشنل کمپنی میں برابر کا حصے دار ہے۔ سوال: اس وقت مائیکل کے بارے میں یہ افواہ ہے کہ مسلمان ہو گیا ہے، حقیقت کیا ہے؟ جواب: میرے علم کے مطابق مائیکل نے اپنی حیات میں مسلمانوں کے خلاف کوئی بات نہیں کہی۔ اس کے نغمے دوسروں سے پیار کرنے کا پیغام دیتے ہیں۔ ہم نے اپنے والدین سے دوسروں سے پیار کرنا سیکھا ہے۔ جب میرے مسلمان ہونے پر میرے خلاف اتنا واویلا ہو سکتا ہے تو مائیکل کے خلاف کیوں نہیں ہو سکتا؟ لیکن ابھی تک میڈیا نے اس کو سب و شتم کا نشانہ نہیں بنایا۔ اگرچہ اسلام سے نزدیکیوں کی وجہ سے اس کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، لیکن وہ جانتا ہے کہ کل مائیکل جیکسن اسلام قبول کر لے گا۔ سوال: آپ کی فیملی کا آپ کے بارے میں کیا نظریہ تھا؟ جواب: امریکہ واپسی پر میری والدہ کو میرے قبول اسلام کی اطلاع ہو چکی تھی۔ میری والدہ مذہبی اور شائستہ خاتون ہیں۔ گھر پہنچنے پر انہوں نے مجھ سے صرف ایک سوال کیا: تمہارا یہ فیصلہ وقتی ہے یا سوچ سمجھ کر تم نے یہ قدم اٹھایا ہے؟ میں نے غور و فکر کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے، میں نے جواب دیا۔ ہمارا خاندان ایک مذہبی خاندان کے طور پر جانا جاتا ہے۔ جو کچھ ہم کرتے ہیں یہ اللہ کی رحمت ہے، تو ہمیں اس کا شکریہ ادا کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ اس وجہ سے بھی کہ ہم چیریٹی انسٹیٹیوٹ میں حصہ لیتے ہیں، اسپیشل ہوائی جہاز کے ذریعے غریب افریقی ممالک کو دوائیاں بھیجتے ہیں۔ بوسینہ جنگ کے دوران ہمارا ایئر کرافٹ متاثرین کو مدد سپلائی کرنے میں جٹ گیا تھا۔ سوال: کیا آپ نے کبھی اپنے پوپ سٹار بہن جینٹ جیکسن سے بھی اسلام کے بارے میں گفتگو کی ہے؟ جواب: فیملی کے دوسرے لوگوں کی طرح اس کے لیے بھی میرا قبول اسلام تعجب خیز تھا۔ شروعات میں وہ دکھی ہوئی۔ اس نے اپنے دماغ میں یہ بات بٹھا لی تھی کہ مسلمان شہوت پسند ہیں، مثلاً وہ 4 بیویاں رکھتے ہیں، لیکن میری وضاحت کرنے پر اور اسلام کے قانون موازنہ موجودہ امریکی معاشرے سے کرنے پر وہ مطمئن ہو گئی۔ یہ حقیقت ہے کہ مغربی معاشرے میں بے راہ روی اور بے وفائی عام بات ہے۔ شادی شدہ ہونے کے باوجود مغربی مرد متعدد عورتوں سے جنسی تعلقات رکھتے ہیں۔ اس معاشرے میں اخلاقیات کو دھچکا لگتا ہے۔ اسلام تباہی سے معاشرے کو محفوظ رکھتا ہے۔
اسلامی تعلیم کے مطابق اگر کوئی شخص جذباتی طور پر کسی عورت کا گرویدہ ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ باعزت طریقے سے اپنے تعلقات کو قانونی سانچے میں ڈھالے، ورنہ ایک عورت سے زیادہ کی جرت نہ کرے۔ اس کے علاوہ اسلام نے دوسری شادی کے لیے جو شرائط متعین کیے ہیں، عام مسلمان ان کو اقتصادی طور پر پورا کرنے سے قاصر ہے۔ مشکل سے مسلم دنیا میں 1% مسلمان ہوں گے جنہوں نے ایک سے زیادہ شادی کی ہیں۔ میری رائے میں اسلام میں عورت کی حیثیت اس پھول کی طرح ہے جو کانٹوں میں محفوظ رہتا ہے، دیدہ زیب اور خوش آئند، لیکن مغربی معاشرہ اس دانش مندی اور فلسفے سے محروم ہے۔ سوال: مسلم معاشرے کے بارے میں آپ کی ذاتی تاثرات کیا ہیں؟ جواب: انسانی ہمدردی روئے زمین پر سب سے زیادہ مسلم معاشرے میں ہے۔ میرا یقین ہے کہ وہ وقت آئے گا جب دنیا اس حقیقت سے واقف ہوگی، انشاءاللہ العزیز۔ تو دوستو، یہ تھی کہانی مائیکل جیکسن کے بھائی کی، قبول اسلام کی، جو خود دنیا کا بہت بڑا سنگر ہے۔ الحمدللہ اسلام کے اندر بہت سارے لوگ مسلمان ہو کر آ رہے ہیں۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے کردار کو بدلیں، ہم مسلمان اپنے آپ کو مسلمان بنائیں، قرآن کے سانچے میں ڈالیں۔ اگر ہم مسلمان اپنے آپ کو مسلمان بنائیں گے تو ہمیں پھر تبلیغ کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ ہمارا کردار، ہمارا چال چلن، ہمارے معاشرے کا نظام انہیں خود دعوت دے گا، وہ خود اسلام کی طرف آئیں گے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم مسلمان تو ہیں لیکن مسلمانوں والے کام نہیں کر رہے۔ اس وجہ سے جو انسانیت اسلام سے دور ہے، اسلام کے متعلق ان کو اعتراضات ہیں، اس کی اصل وجہ یہ کہ ہم نے اسلام کو صحیح طرح پیش نہیں کیا۔ دوستو، کوشش کریں جتنا ہو سکے اپنے آپ کو اسلام کے سانچے میں ڈالیں، اللہ کے نبی کی سنتوں پر عمل کریں۔ اگر ہماری وجہ سے ایک انسان بھی راہ راست پر آ گیا، ایک نے بھی کلمہ پڑھ لیا، تو دوستو ہماری آخرت کے لیے وہ کافی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ چھوٹے بچوں کی کیسے تربیت کی گئی تھی، کہ ان چھوٹے بچوں کی وجہ سے دنیا کا بہت بڑا سنگر، یورپ کی دنیا میں اس کا بہت بڑا نام ہے اس بندے کا، ان چھوٹے سے بچوں کی گفتگو کی وجہ سے یہ مسلمان ہو گئے۔ اپنے بچوں کی ایسی تربیت کریں، ان کو اسلام پڑھائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں پڑھائیں، ان کو اسلام پر فخر ہونا چاہیے، ہمیں بھی اسلام پر فخر ہونا چاہیے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند ہے لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن TV پر نئے ہیں تو دوستو اس کو لازمی سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ دوستوں تک پہنچتا رہے۔ دوستو، اس کے ساتھ آپ کو یہ بتاتا جاؤں کہ یہ قبول اسلام کی تمام کہانیاں سچی ہیں، اس کے اندر کوئی ملاوٹ، کوئی جھوٹ نہیں، بالکل سچی کہانیاں ہیں۔ ایسا ہو رہا ہے، لوگ مسلمان ہو رہے ہیں اور یہ کہانیاں انہی کی ہیں، ہم اپنے سے نہیں بناتے۔ تو مزید ایسی کہانیاں سننے کے لیے آپ ہمارے چینل کی پلے لسٹ کے اندر جائیں، وہاں سے نئے مسلمان ہونے والوں کی کہانیاں سنیں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔